الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله امتیوں پر حضور کے جو حقوق ہیں اس کتاب میں درج ہیں ان کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا کہ حضور پر ایمان لانا، حضور کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لائے ان سب کی تصدیق کرنا، یہی ایمان ہے، یہی حقیقت ہے ایمان کی۔ حضور کے ایمان کے بغیر کوئی ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اگرچہ خدا کی توحید کا عمر بھر ڈنکا بجاتے رہیں مگر وہ کافر اور جہنمی ہی رہیں گے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسرا حق ہے اتباع سنت رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ یہ قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ترجمہ: اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضور کے اتباع کے جو واقعات ہیں یہ سماعت فرمائے کہ کس قدر حضور سے صحابہ کرام کی محبت رہی اور آپ کی اتباع کا کس قدر جذبہ رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ سن چکے بہت کچھ، اور جتنا بھی کہا جائے کم ہی ہے۔ ان کے بارے میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، تمام صحابہ کے احوال بہت تفصیل سے تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ نے ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کی پیروی اور اتباع میں گزارا، یہاں تک کہ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر گھڑی میں تو میں نے اپنے تمام معاملات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے، مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا دھیان دیتے تھے، اتنا حضور کی وفات جس دن ہوئی میری موت بھی اسی دن آئے، اتنا جذبہ، ایسی محبت۔ چلیے اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے انہیں آپ کا کہیں سے گزر ہوا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، بھونی ہوئی بکری، یعنی بالکل مسلم بکرا جو ہوتا ہے اس کا بھون کر کھا رہے تھے، یعنی یہ حضور کے بعد کے واقعات ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو فوراً صحابی رسول آئیے آپ بھی بیٹھیے، آپ بھی کھائیے ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا تو صاف انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ایسے پر لذیذ اور تکلف کھانوں کو کیسے کھا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ ہے صحابہ۔ آج یہ اعتراض کرتے ہیں نا ہم پر کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو صحابہ کیا کرتے تھے وہ دیکھیے،
یہ مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 446 کی حدیث پاک ہے۔ پرتکلف کھانوں سے صحابہ پرہیز کرتے تھے۔ ہم اس کو حرام بدعات ناجائز نہیں کہتے، کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تو جس طریقے سے آج لذیذ کھانے کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے آج میلاد منانا، فاتحہ کرنا، عرس منانا صحابہ نے نہیں کیا اس طریقے سے، جیسے جو آج طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں کیا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بدعت و حرام نہیں ہے۔ صحابہ نے پرتکلف کھانے بھی نہیں کھائے تو آج کھاتے ہیں سارے مسلمان کو۔ بلکہ آج دیکھیے چیلیوں کی ہوٹلیں ہیں، دیوبندی جماعت کی ہوٹلیں ہیں، کتنی بڑے بڑے لذیذ کھانے بنا بنا کر بیچ رہے ہیں۔ تو اب یہ کیا ان کے لیے وہ سب جائز ہے؟ حرام نہیں ہے؟ صحابہ تم کھانے سے منع کر رہے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں، تو ان کے لیے سب جائز، ہم کریں کچھ تو ہمارے پر فتوے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا، ان کا مکان جو تھا مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور ان کے مکان کے اوپر چھت پر ایک پر نالہ، یعنی جس سے پانی چھت پر پانی جمع ہو تو وہ اسی نالے سے گرتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی بنا رہتا ہے، بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ جب بارش ہوتی تو وہ پر نالہ جو ہے اس میں سے پانی نمازیوں پر گرتا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر نالے کو اکھاڑ دیا۔ یہ حضور کے بعد کا واقعہ ہے، پردہ فرمانے کے بعد کا۔ آپ نے جلال والے تھے، فوراً آپ نے کسی طریقے سے اوپر چڑھے اور چھت سے اس نالے کو ہی اکھاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور غضبناک ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے جو نالہ اکھاڑا ہے نا، اس پر نالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے لگایا تھا، تم نے نکال دیا۔ یعنی حضرت عباس کو بھی خیال تھا کہ نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ خود بھی نکال سکتے تھے، لیکن نہیں نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور نے لگایا۔ جس چیز کو حضور نے نصب کیا اسے صحابی نکال دے، یہ صحابہ کا ایمان کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ سنا، اب تو آپ کی نے بالکل ہوش اڑ گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، رسول اللہ کی لگائی ہوئی چیز میں نے نکال دیا۔ تو فوراً کہا ٹھیک، ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے عباس، اب اس کا ایک ہی کفارہ ہے، وہ یہ کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں کبھی نہیں نکالتا تھا، لیکن اب اس کا علم مجھے ہو گیا، تو اب میں امیر المومنین کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اب آپ میری گردن پر سوار ہو جائیے، میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو جائیے، اور اب آپ خود اپنے ہاتھوں سے اسی جگہ اس پر نالے کو لگا دیجیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کی عقیدت، یہ ہے صحابہ کی محبت، سنت رسول کی ایسی پاسداری۔ تیسرا حق ہے ہر امتی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرے، اور آپ جس بات کا حکم دیں فوراً ذرا بھی سوچے بغیر آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے، سر تسلیم خم کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دوسری جگہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اب دیکھیے اطاعت کیسے ہوتی ہے، اس کے بھی واقعات سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، صحابی کو کہیں باہر سے آئے ہوں گے، فوراً نکال کر پھینک دی حضور نے، اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو وہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، نہیں، یہ ہے وعید ہے کہ جہاں جہاں سونا پہنا ہوگا وہاں آگ پہنا دی جائے گی جہنم کی۔ تو حضور نے فرمایا کوئی چاہتا ہے آگ پہنے، آگ ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس سے نفع اٹھا، یعنی خود مت پہن، بیچ دے، سونا ہے، اس کے پیسے استعمال میں لا، گھر والوں کو دے دے، جیسے بھی انگوٹھی اٹھا لے۔ تو اب وہ کہتے ہیں صحابی اللہ اکبر، خدا کی قسم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ دیکھیں ایسی اتباع، ایسی اس قدر، یعنی جیسا حضور نے کیا فوراً ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار، حالانکہ اٹھا لیتے، بیچ دیتے، گھر وقت کی عورتوں کو دے دیتے، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن حضور نے پھینکا، بولے اب میں تو اس سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چوتھا حق محبت رسول۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخواتکم وازواجکم وعشیرتکم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ سبحان۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض عین ہے، کیونکہ اس آیت کا حاصل مطلب یہی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اب اس کے بعد اگر تم لوگ کسی غیر کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر ترجیح دو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اور تم عذاب الہی اور قہر خداوندی سے نہ بچ سکو گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کی جو محبت تھی وہ تو آپ نے تفصیل سے سماعت فرمائی ہے، اسی میں سے کچھ ایک واقعہ دوبارہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے وہ سنا تھا کہ جنگ احد میں ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر بھی، بھائی بھی، بیٹے بھی، تینوں جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ وہ بس دوڑی جا رہی ہیں، لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ تیرا بھائی چلا گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، صرف اتنا بتا دو کہ میرے آقا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر ہیں یا نہیں۔ جن لوگوں نے بتایا کہ ہاں حضور سلامت ہیں، خیریت سے ہیں، تب ان کو چین آیا۔ تو ایسی محبت کچھ نہیں، جو کچھ چاہیے وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا، بالکل بستر مرگ پر تھے، تو آپ کی بیوی جو تھیں وہ رونے لگیں اور کہا غم کی بات، کتنا بڑا غم ہے کہ آج آپ مجھ سے جدا ہوں گے۔ تو حضرت بلال بستر مرگ پر بھی، موت کے بستر پر ہیں، لیٹے ہوئے، آخری سانسیں چلی، اس میں بھی کیا کہتے ہیں، یہ غم کی بات کہاں، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اب میرا انتقال ہوگا اور میں جا کر اپنے پیارے آقا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا، کیسی محبت، کیسی محبت تھی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کتنی محبت ہے حضور سے، آپ کو کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم حضور ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہے۔ دیکھیں کیسی مثال، دیکھیں حلق میں کانٹے ہو اور
اس وقت میں پانی آئے تو آدمی کو اس پانی کی کتنی محبت ہو جاتی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہماری محبت حضور سے ہے۔ تو یہ ایسی محبت ہونی چاہیے، اور صرف زبان سے نہیں، عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا کہ ہمیں ایسی واقعی میں ایسی محبت ہے۔ اور ہمارا حال یہ دعوے بڑے بڑے ہیں، اور فجر کے لیے ہماری آنکھ بھی نہیں کھلتی، نیند نہیں چھوڑنے کو تیار ہیں ہم، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ صرف دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی، اللہ مجھے بھی محبت رسول کی سچی چاشنی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک درزی جو تھا اس نے حضور کی دعوت کی، صحابی تھے وہ بھی، اور دعوت میں انہوں نے کدو اور جو کی روٹی، کدو کا سالن بنا کر آپ کے خدمت میں پیش کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں گوشت کی بوٹیاں بھی ڈالی تھی، پر حضور اکرم کدو کے ٹکڑے جو تھے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پیالے میں سے، برتن میں سے نکال کر تناول فرما رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے میں نے دیکھا کہ حضور اتنی محبت سے کھا رہے ہیں، تو فرمایا اسی لیے مجھے اس دن سے کدو کو ہمیشہ میں نے محبوب رکھا ہے۔ یعنی کدو شریف یہ محبت تھی۔ حضور کو جو کھانا پسند ہے، اب وہ صحابی بھی اس وقت اس کھانے کو پسند کر رہے ہیں، تو یہ ایسی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت امام ابو یوسف کا ایک واقعہ نقل ہے کہ ان کے سامنے آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کو کدو بہت پسند تھا، تو ایک جو آپ کے سامنے موجود تھا مجلس میں، اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں، تو آپ نے فوراً تلوار نکالی اور ارشاد فرمایا ابھی اپنے ایمان کی تجدید فرما، کلمہ پڑھ، دوبارہ اسلام قبول کر، تو اسلام سے خارج ہو گیا، کلمہ پڑھ ورنہ تجھے ابھی قتل کر ڈالوں گا۔ دیکھیے یہ ہے جذبہ، حضور کی ذرا سی ادنا سی بے ادبی اسلاف کو پسند نہیں تھی، اسی لیے اہل سنت جو ہے یہی درس دیتے ہیں کہ بے ادب جو ہے وہ گستاخ، وہ کسی لائق نہیں، کسی تعظیم کے، کسی ادب کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہمارا اہل سنت کا درس یہی رہا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسلاف نے یہی سکھایا ہے اور ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے۔ امام ابو یوسف جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے، سب سے سمجھ لیجئے کہ امام محمد، امام ابو یوسف یہ بہت بڑے شاگرد ہیں، اور انہی دونوں امام ابو یوسف اور امام محمد ان کو امام کہا جاتا ہے مذہب حنفی کا، انہیں باقاعدہ ان کے فتاووں پر بھی عمل کیا جاتا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں ان دونوں نے، بہت کتابیں ہیں، تو ان کا یہ عمل تھا یہ۔ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ کدو شریف وغیرہ بھی کھاتے رہنا چاہیے، پکانا چاہیے گھر میں، صرف گوشت ہی گوشت پر نہیں، سبزیاں بھی کھانی چاہیے حضور نے۔ اور اس کو تو کدو کو تو خاص، اور کدو وہی جو ہم لوگ جسے آج دودھیا کہتے ہیں، یہی کدو ہے جو لال جو ہے بولتے ہیں لال والا، وہ لال والا نہیں، یہی دودھیا جسے کہا جاتا ہے، اسی کو کدو کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک نشانیاں آپ نے بتائی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہے، تو محبت کی نشانیاں کیا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ نے جو منع کیا اس سے رک جائے، جس کا حکم دیا وہ کرے، غرض کے شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ آپ کا ذکر شریف پر کثرت کرنا، بکثرت ہمیشہ حضور کی یاد، یہاں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو سوتے سوتے بھی حضور کی یادیں کرتے رہتے ہیں، اور سرکار بھی پھر کرم فرماتے ہیں ان پر، الحمدللہ۔ آپ کا ذکر شریف کثرت سے کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، درود پاک جتنا آدمی پڑھے، جتنا پڑھے کم ہی کم ہے، یقین مانیے جتنا پڑھے کم ہے، ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کے ذکر کی مجالس جیسے میلاد شریف کی محفلیں، دینی جلسے، اور ان مجلسوں میں خاص طور پر حاضری دینا، یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی ہے۔ حضور اور تمام لوگ ان لوگوں سے اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور تعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار،
اور مدینہ شریف، حضور کا روضہ مبارکہ، مسجد نبوی شریف، آپ کے آثار مقدسہ، قرآن پاک، احادیث مبارک کی کتابیں، ان سب کی تعظیم و توقیر کرنا، ادب کرنا، یہ حضور کی محبت میں شامل ہے، کیونکہ ان سب کو حضور سے نسبت ہے۔ حضور کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں یعنی بد دینوں بد مذہبوں سے دشمنی رکھنا، یہ بھی حضور کی محبت کی دلیل ہے۔ بے شک آج ہمارے ماں باپ کی کوئی بے ادبی کرے تو کیا ہم اس سے دوستی کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کا حق ادا کرنے کے لیے ہر دل و جان لگا دیتے ہیں، کیسے میرے ماں باپ کی بے ادبی کرنے والے کیسے میں بدلہ لوں، یہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ ہمارا رسول کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جو رسول کے گستاخ و بے ادب ہیں ان کے بارے میں تو مرے نہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، ان کی باتوں پر بھی ہم کو تو بس وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کو وہ اپنا دین جانے، وہ اپنی خبر، یہ کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ کو کوئی برا بول دے تو تم تلوار کھینچ لو، مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور رسول کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو تم اس طریقے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا اب جا کے مارنا ہی شروع کر دو، پر کم سے کم ان سے تمہارے دل میں یعنی برا تو جانو کہ کتنا برا کر رہے ہو، تمہارے رسول کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور تم ان کے بارے میں کہتے ہو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ رسول سے محبت میں کمی ہے پھر ہماری۔ اللہ اس صحیح معنوں کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پانچواں آپ لکھتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر جاننا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس تیزی سے آتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنی منتہا کی طرف جاتے ہیں، جب پانی سیلاب میں تو تیزی کے ساتھ پانی بہتے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ تیزی سے آئے گا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ آپ کی محبت کی نشانیاں یہاں پر نقل تھی۔ اس کے بعد چار جو حقوق آج میں نے بیان کر دیے ہیں، اس کے بعد کے چار جو ہے وہ آگے کے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں محبت رسول، اتباع رسول، ایمان برسول کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔